یعنی سورہ بقرہ کے اندر ایک پورا جو ہے صفحہ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے دو طریقے کی مثال دے کر تفصیل سے سمجھایا ایمان والوں کو. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اب ان کی خرچ کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. قرآن مقدس نے ان دونوں اندازوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں. مثل الذین، ان کی مثال، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے. کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس ایک دانے کو زمین میں ڈالا گیا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی. جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال قرآن نے بیان فرمائی اور قرآن نے ان کی تعریف بیان کر دی. اگر آج کوئی اچھا کام کر دے دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اور اگر کہیں تعریف کے 2 جملے اس کے لیے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں دکھاوا ہے. قرآن نے تعریف بیان کی ہے، اللہ نے تعریف بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے، یہاں یہ جملہ موجود ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یہ ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس ایک دانے سے 7 بالیں زمین سے اگی اور ان میں سے ہر ایک بال میں 100 دانے ہیں. ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالا گیا اور زمین میں ڈالنے کے بعد بالیاں کتنی ہوگی؟ 7، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں. تو ایک دانے کا بدلہ اللہ نے کس طرح دیا؟ 700 دانوں سے. کتنے دانوں سے؟ 700 دانوں سے. قرآن نے وہی کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جسے دانے کو زمین میں ڈالا گیا اور اس کے بعد 7 بالیاں نکلی اور ان میں سے ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 100 بالیاں نکلی، 100 دانے نکلے ہر ایک بالی میں سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. یہ جو حساب ہے متعین کہ ایک کے بدلے میں کتنا مل رہا ہے؟ 700. کتنا مل رہا ہے؟ ہم لوگ تقریر میں کہتے ہیں تو لوگ علماء اکرام لوگوں کو جوش دلانے کے لیے زبردستی مبالغہ کر دیتے ہیں. ہم تو 70 بتاتے ہیں، قرآن کہہ رہا 700. بات سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان 700 میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. 700 تو یہ نارمل ہے ہی، مگر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. اب آپ یہ سوچیں گے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں فرق کیوں؟ ہر خرچ کرنے والے کے لیے. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں فرق ان کی نیت کا ہے. فرق ان کی نیت کا ہے. مثال کے طور پر حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی بھر گیہوں کے دانے یا جو کے دانے اللہ کی راہ میں دے دے. میرے صحابہ میں سے کوئی جو بھر دانے، ایک مٹھی بھر جو یا گیہوں کے دانے اللہ کی راہ میں دے دے، صدقہ کر دے. اور میرا امتی، عام امتی احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا دینا میرے صحابی کے ایک مٹھی گیہوں کے برابر نہیں ہو سکتا. خلوص ہے یہ نیت، یہ تقاضے ہیں محبت کے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے ان 700 دانوں میں اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے
واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے آپ کے لیے، چونکہ آج پہلا رمضان ہے، پورا مہینہ باقی ہے۔ آپ صدقہ بھی دیں گے، فطرہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لوگوں کو افطار بھی کرائیں گے، اور بھی مساجد اور مدارس کے کاموں میں حصہ لیں گے۔ آپ کی سننے والی بات ہے۔ قرآن نے کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، دوسری مثال دی، وہ لوگ جو اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، دینے کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں، نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منا، عربی میں منا کہتے ہیں احسان جتانے کو، ولا اذى، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی محتاج کو، کسی فقیر کو، کسی رشتہ دار کو، یا کہیں جہاں ضرورت تھی تعاون کر دیا، لیکن تھوڑے سے زمانے کے بعد اپنی شان دکھانے کے لیے یہ احساس بھی دلایا، زبان سے بھی کہا نہیں نہیں میں نے دیا ہے، میں نہیں دیتا تو تم بھوکے مر جاتے، میں نہیں دیتا تو تمہارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، میں نہیں دیتا تو کھانا نہیں تھا تمہارے پاس۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کی شان یہ ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مگر نہ احسان جتاتے ہیں دینے کے بعد، اور نہ ہی جس کو دیتے ہیں یا جس جگہ دیتے ہیں وہاں اس کا احسان جتا کر تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کا بدلہ کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ کہاں پر ہے بدلہ؟ کہاں پر ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، بدلہ انہیں اللہ کا فرمایا۔ آپ کی بھلائی کا بدلہ میں نہیں دوں گا۔ مسجد میں آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا، مسجد کے غلے میں پیسے ڈال دیے، فرش کی صفائی میں کام کر دیا، واش روم صفائی میں کام کر دیا، اس کا بدلہ کمیٹی نہیں دے گی، میں نہیں دوں گا، اس کا بدلہ مرنے کے بعد اللہ دے گا۔ اور یاد رکھیے آپ نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے بدلے میں آپ کو 10 روپے ہی دینا ہے، 11 دے دوں گا تو وہ ایک سود کا ہو جائے گا، 10 کے بدلے میں 10 ہی دوں گا۔ لیکن ہم دنیا میں کسی کو دے کر صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے تھے تو اللہ ایک کے بدلے میں 700 عطا فرماتا۔ میری کیا اوقات ہے یا انسان کی کیا اوقات ہے کسی چیز کا بدلہ دے؟ کام کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن نے کہا جو بہتر کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے خدا کے پاس ہے، دنیا میں کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بہتر کام کر دیتا ہے ہمارے یہاں شہر میں یا کہیں بھی، اس طرح سے فنکشن ہوتا ہے دستار بندی کا، گل پوشی کا، حالانکہ یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا شہر بھیلواڑہ تو انہی ساری چیزوں میں تباہ و برباد ہو گیا، جہاں دیکھو دستار بندی، جہاں دیکھو مالائیں ڈالی جا رہی ہیں، جو اہل ہے وہ بھی دستار بندی لے رہا ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے وہ بھی دستار بندی لے رہا ہے۔ مذاق بنا دیا یہ دستار بندی کو۔ یہ دستار کیا ہے؟ یہ عمامہ ہے، عمامہ جسے میرے نبی اپنے سر پہ باندھتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رسم نہیں ہے، یہ عمامہ ہے جو اس کا اہل ہے۔ حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، استقبال کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان زندگی میں اگر 1 روپیہ بھی دے دے۔ ہمارے یہاں تو ماحول یہ بیمار کو 1 کلو کیلے دینے لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں کا بھی فوٹو کھینچ کے دوسرے دن اخبار میں آ جاتا ہے ان بھائیوں نے جا کے، ان کی پوری ٹیم نے کسی غریب کو 1 کلو کیلے دیے۔ سب دنیا کے لیے، سب دکھاوے کے لیے، سب تعریف کے لیے۔ ارے خدا کے بندو کچھ قیامت کے دن کے لیے بھی کرو، کچھ نامہ اعمال کے لیے بھی کرو، کچھ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی کرو۔ یہ تعریف، یہ حسرت، یہ ندامت، یہ شرمندگی یہ ہمیشہ کی ہو جائے گی، یہ ہمیشہ کی شرمندگی ہو جائے گی اگر بہتر کام کرنے کے بعد بدلہ صرف دنیا میں لیں گے، تعریف کے جملے کے انداز میں لیں گے۔ دنیا کے لیے نہیں کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا دینے کا انداز یہ ہو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ مجھے یہی بھیلواڑہ میں ایک شخص نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہو؟ میں نے یہ حدیث سنائی تھی غالباً پچھلے رمضان میں، ایک بھائی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہو؟ میں نے کہا دراصل حدیث ہے یہ، اور حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے، ہوتا نا مثال کے طور پر، مبالغہ ہے، تشبیہ ہے چھپانے کی۔ ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو خبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے جب تم دینے لگو تو
کچھ کام ایسے کرو جو فیملی سے مشورہ کر کے کرو، اور کچھ بہتر کام اللہ کے دین کے لیے ایسے بھی کرو جو صرف تم جانو اور تمہارا خدا جانے، نہ بیوی جانے نہ بچے جانے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد قرآن کے 30ویں پارے میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جب بیوی، بھائی، دوست، ماں، باپ، شوہر، بچے سب دور بھاگ رہے ہوں گے۔ کام وہی آئے گا جو دنیا میں بہتر آپ کر کے گئے۔ بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار کام نہیں آنے والے مرنے کے بعد۔ تو فرمایا کچھ بہتر کام، کچھ اللہ کے دین کے لیے دینے لینے کے کام اتنی خاموشی سے کرو جو صرف تم جانو یا تمہارا خدا جانو۔ آپ سمجھ آئی؟ قرآن نے کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ اللہ کے پاس سے اللہ دے گا۔ اور ولا خوف علیہم، اور ایک بڑا بدلہ یہ بھی دے گا کہ اللہ انہیں بے خوف کر دے گا۔ ولا خوف علیہم، اللہ انہیں بے خوف کر دے گا۔ یہ بے خوف ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بے خوف ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم نہیں سیریا کی سرزمین پر، ترکی کی سرزمین پر 40 سیکنڈ کے اندر کیا ہو گیا؟ لوگ آج بھی خوف کے عالم میں ہیں، لوگ آج بھی خوف کے عالم میں ہیں۔ چند سیکنڈ میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، ان کے گھر، بیویاں، بچے، رشتہ دار، بزنس، مارکیٹ، کاروبار سب تباہ و برباد ہو گئے چند سیکنڈ میں۔ وہ آج بھی بیچارے خوف میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی اللہ انہیں حزن دیتا ہے۔ حزن عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غم۔ اللہ انہیں خوف سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، اللہ انہیں غم سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں۔ آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ بہتر بات، قول معروف، وہ بہتر بات، وہ اچھی بات جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس دکھاوے کے صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کر تکلیف دی جائے۔ وہ بہتر بات، وہ بہتر جملہ، وہ جملہ حوصلہ افزائی کا جملہ، حوصلہ دینے والا جملہ، وہ جملہ بہتر بات، قول معروف، بہتر جملہ کہ جس کے ذریعے زندگی کی جو ہے تمام تر منزلیں بندہ طے کرنے لگے، وہ بہتر جملہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دے کر تکلیف دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، پروردگار عالم کیا ہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتا کے اور تکلیف دے کے برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو، یاد رکھیے لفظ صدقہ یہاں کہا گیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے۔ اے ایمان والو جب تم اپنی زکوٰۃ دو تو تمہاری زکوٰۃ دینے کا انداز یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی احسان ہے۔ تم اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو تمہارا احسان نہیں ہے، زکوٰۃ تم دے رہے ہو تمہارا احسان نہیں ہے۔ اللہ نے 100 روپے کا تمہیں مالک بنایا تو 100 روپے میں 97.5 روپے آپ کے ہیں، 2.5 روپے کسی غریب کے ہیں۔ اب اگر ہم اس غریب کو دے رہے ہیں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے پہلے اپنے بارگاہ سے دیا، پھر ہمیں اس لائق بنایا، پھر ہمارے ہاتھوں سے اسے دلوایا۔ یہ تو خدا کا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اسے دے دیتا، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اس بندے کو دے دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، آپ کو دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو 1 سال کا موقع دیا گیا۔ زکوٰۃ کا یہی مسئلہ ہے۔ آج آپ کو مال ملا، 24 مارچ کو مال ملا آپ کو 2023 میں، تو اب آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے 1 سال شریعت میں آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، 1 سال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہی 24 مارچ کی تاریخ اگلی سال آ جائے گی، اس دن آپ کے اوپر پورے مال پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گھروں میں ماں اور بہنیں ان کی بھی زکوٰۃ نکلوا دیا کریں ایمانداری سے۔ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے جب تعریف کی بات آتی ہے تو بتاتی ہے میرے پاس 20 تولے سونا ہے، اور جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو 10 ہی بتاتی ہے ہے ہی نہیں، اتنا ہی تو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا معراج کی رات اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میں نے کہا جبریل یہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں
کہ یا رسول اللہ ان عورتوں کو جہنم نے ان کے سونے نے اور ان کے کپڑوں نے پہنچایا ہے. ان کے سونے نے، ان کی طلب یہ سونا رہی اور کپڑے رہی اور اس کے علاوہ کوئی طلب نہ رہی. اور جب اللہ کا حق دینے کی باری آئی سال میں 28%، تو ایمانداری سے انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سارے مال کا حساب لگائیں، اپنی گھر کی عورتوں کا بھی حساب لگائیں، ان سے پوچھ کر کے ان کے پاس کتنا مال ہے اور دے دیں. جو آپ کا مال ہے اللہ اس مال پر، یعنی آج آپ کے پاس مال آیا، اگلی سال زکوٰۃ واجب ہے. آپ نے آج نیت کر لی اگلی سال جیسے ہی ہوگی 2.5% زکوٰۃ دوں گا. آج ہی اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے آپ کے مال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے. چوری نہیں ہوگا، وہ جلے گا نہیں، کہیں جائے گا نہیں، بیماری میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرشتے مقرر فرما دیے. اور جیسے ہی اگلی سال 24 مارچ کا دن آیا، آپ نے سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، حساب بھی نہیں لگایا اور آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے وہ حفاظت والے فرشتے ہٹا دیے جاتے ہیں. پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری تجوری میں سے سونا غائب ہو جاتا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، گھر میں سے مال غائب ہو جاتا ہے. پھر جاتے ہیں کسی تعویذ کرنے دھرنے والے کے پاس، 50,000 روپے غائب ہو گئے اور جس تعویذ کرنے والے کے پاس گئے اس نے مانگے ڈھونڈنے کے لیے 51,000 روپے اور لے لو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 50,000 روپے غائب ہوئے اور دعا تعویذ کرنے والوں کا جن کا یہ پیشہ ہے اس نے مانگے 50,000 روپے ڈھونڈنے کے لیے 51,000 روپے. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یاد کریے زکوٰۃ نکالیے سال میں 1 بار. رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کا نہیں ہے. لوگوں کا یہ مزاج ہے رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ، اس لیے جب ہمارے یہاں رمضان آتا ہے ایک عجیب ہی تماشا بھیڑ بڑھانا شروع ہو جاتا ہے. سب کو سارے مسائل رمضان میں یاد آتے ہیں، پتہ نہیں سال بھر میں کہاں سوتے رہتے ہیں. مسئلے مسائل سوشل میڈیا پر ہنگامہ آ رہا ہے، صرف رمضان میں یاد آتی ہے، سال بھر کہاں چلے جاتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم رمضان میں نہیں ہے دینے کا. زکوٰۃ کی شرط ہے سال گزرنے پر، سال گزر جائے. اب چاہے رمضان کا حساب لگا لیجیے آپ، چاہے رمضان کے علاوہ کا لگا لیجیے، جب بھی لگائیں گے حساب سال کا ہے، رمضان کا نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا لوگ حساب لگاتے شروع سے اس لیے ہے کہ رمضان میں دینے کا ثواب دوگنا ملتا ہے. اگر آپ نے پچھلے سال رمضان میں دیا تو آپ کے لیے ٹائم ہو گیا زکوٰۃ دیجیے. لیکن ہر شخص کے لیے رمضان کا ٹائم نہیں ہوتا زکوٰۃ دینے کا. کیا پتا کسی نے بقر عید کے بعد زکوٰۃ ادا کی تو اب اس کا ٹائم ابھی نہیں ہے، بقر عید کے بعد ہے، اور آپ اپنی مرضی سے نہیں دیں گے. یہ حکم شریعت ہے 1 سال گزر جائے. تو قرآن نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو اپنے زکوٰۃ کو احسان جتا کے، برائی کر کے برباد نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اب قرآن نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اپنی خیرات، فطرہ، زکوٰۃ جو دیتے ہیں. قرآن نے کہا ان کی مثال اس کی طرح ہے الذی ينفق مالہ رئاء الناس. یہ ریا جو ہے نا، ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا. کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ان کی طرح ہے جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. جو لوگ اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن نے کہا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا مال. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا وہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے؟ لوگوں کے کیوں بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے؟ لوگوں کو بتانے میں اور قیامت کے دن میں ایمان میں نسبت کیا ہے؟ دراصل نسبت یہ ہے کیا وہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے کہ دنیا میں تم لوگوں کو بتا رہا ہو قیامت کا دن تم آنے دو، تمہارے دینے کا بدلہ میں دوں گا. کیا تمہیں قیامت کے دن پر ایمان نہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں بدلہ میں عطا فرماؤں گا؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، بدگمانی حرام ہے اسلام میں. بدگمانی کیا ہے؟ یہ میں طے نہیں کروں گا کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں. ہمارے یہ بہت عام ہے. کوئی آدمی خوشی کے ساتھ چند قدم اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے تو جب کہ آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے کسی کی ترقی سے، کسی کی عزت سے، کسی کی شان اور وقار سے، جب حسد ہوتا ہے
تو بندہ انگلی اٹھاتا 4 لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے، یہ دیکھو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تم طے کرو گے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، بتائیے آپ مجھے۔ یہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، یہ فائنل میں نہیں کروں گا، یہ میں فائنل نہیں کروں گا کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا کہ یہ کام دکھاوے کے لیے ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں دراصل صرف دلالت کرتی ہیں حسد اور کینے پر۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کسی غریب کو افطاری دے رہے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ مسجد میں قالین لا کے بچھا رہے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ مسجد پہ صف لگنے والا ہے، حصہ لے رہے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا ہے۔ یہ تو دلوں کا تعلق ہے نا، آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان جو رشتہ ہے، آپ جانتے ہیں خدا جانتا ہے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے قرآن نے یہ ہمیں دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے دکھاوے کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن نے اس لیے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے عمل کرے کہ ہم جو کام کریں وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ لیکن کوئی کرتا ہے تو ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اس پر انگلی اٹھا دیں کہ یہ کام اس نے دکھاوے کے لیے کیا۔ قرآن نے یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کا کام کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ، ان لوگوں کی مثال، الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال جو دکھاوے کے کرتے ہیں، فرمایا كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ صفوان کہتے ہیں ایک مطلب پہاڑ، بہت ہی چکنا سا پہاڑ ہو جس پر کوئی چیز ٹھہرتی نہ ہو اور اس پر گرد و غبار ہو، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کمثل صفوان، ایک چکنا پہاڑ، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، چکنا پہاڑ ہے اس پر کیا ہے؟ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس پر تیز کی بارش ہو گئی، ساری مٹی غائب ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ساری مٹی غائب ہو گئی۔ یہ اس کی مثال ہے جنہوں نے دکھاوے کے لیے کیا، جیسے ہی دکھاوا ہو گیا سارا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ قرآن نے مثال بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے، ان کے دل مطمئن ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ نے دیا ہے، ہمارا احسان نہیں، ان کے دل مطمئن ہیں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال یا اس شخص کی مثال اس کی طرح ہے جس کے پاس باغ ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس باغ ہے، جس کے پاس نعمتیں ہیں، بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا خدا نے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا؟ نخیل عربی میں کھجور کو کہتے ہیں، اور اعناب اور عنب کہتے ہیں انگور کو۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل ہو، ہر قسم کا میوہ ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور جو باغ والا ہے وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بعد بہت ساری اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس میں آگ لگ جائے۔ یعنی ایک شخص ہو جس کا یہ باغ ہو، بڑھاپے کا دور ہو، اس کے پاس اولاد ہو، اور یہ باغ ہی اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو، اور اس میں آگ لگ جائے، بتاؤ اس پر کیا گزرے گی؟ یہ مثال دی قرآن نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال میں دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے قیامت کے دن بدلہ ملے گا، لیکن جب جائیں گے تو نامہ اعمال میں نیکیاں ان سب چیزوں کی نہیں ہوں گی۔ آخری ایک آیت بس پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں، یہ تو بہت ساری اس حوالے سے آیت ہے۔ آخری آیت، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ رمضان المبارک کا آج جمعہ تھا، رمضان المبارک کا جمعہ تھا، بہت سارے لوگ سب میں ہمارے سامنے ایسے بھی گزرتے ہیں، ڈبہ گھمانے والے لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے گزر جاتے ہیں
جن کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے نکال کے 10 روپے ڈبے میں ڈال دیں. پیسے ہیں، ایسا نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو جیب میں ہاتھ تو ڈال دیتے ہیں لیکن وہ پہلے سے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. پیسے جیب میں، اب ان کو یہ خوف ہوتا ہے اچانک نکال دیے تو کہیں بڑا نوٹ نہ نکل جائے. 10 کے بجائے 100 کے بجائے کہیں 2000 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ نہ چلا جائے. یاد رکھیے آپ ہیں، آپ بھی خدا کے ہیں، اور آپ کی جیب میں جو مال موجود ہے وہ بھی خدا کا ہے. آپ اور آپ کی دولت، آپ کی شان، آپ کا گھر، آپ کی زمین، پراپرٹی، آپ کی سارا ساز و سامان یہ خدا کا ہے. جب خدا کے گھر میں دینے کی بات آئے سوچیے گا نہیں. یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے، یہ دینے کا موقع ہے. اس لیے کہ اللہ اپنا کام سب سے نہیں لیتا ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے لیے لائٹ کی ضرورت بھی ہے، مہینے میں بل بھی دیتے ہیں آپ، پانی کے مسائل بھی ہیں، ہوا کے مسائل بھی ہیں، صفائی کے مسائل بھی ہیں، فرش کے مسائل بھی ہیں. اتنا بڑا یہ ادارہ، یہ ہمارا اور آپ کا، اس کی جو جائز ضرورتیں وہ بھی تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہوا، یہ لائٹ، یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ کولر، یہ ڈسٹ سسٹم، یہ سارا ساؤنڈ، یہ سارے معاملات ہمارے لیے ہیں، اور اس کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے. اس کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے. جمعے میں اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ صرف 100 روپے ہم مسجد کے غلے میں ڈالیں گے تو آپ کی طرف سے مہینے میں اللہ کے دین کے لیے کتنے روپے آئے؟ صرف 400 روپے. یہ 400 روپے ایسے ہیں، کبھی آپ رمضان میں اگر کہیں کچھ کھانے کے لیے نماز تراویح کے بعد چلے جائیں گے تو 1000 روپے آپ کی جیب سے نکل کے خرچ ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مزاج بنائیے، اپنی اولاد کو یہ مزاج دیجیے. یہ بات میں نے پچھلے رمضان میں بھی ذکر کی تھی. ہمارے والد صاحب کا آج بھی یاد ہے، دوبارہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں. جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے میں گھر میں موجود ہوتا ہوں تو نمازیں جمعہ سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں پیسے ہیں کہ نہیں تمہاری جیب میں مسجد کے غلے میں ڈالنے کے لیے. کبھی ہوتے کہتا ہوں کبھی نہیں ہوتے تو باضابطہ جمعے کے دن مسجد میں جانے سے پہلے پیسے دیتے غلے میں ضرور ڈالنا. یہ عادت بنائیے، اچھی عادت ہے. بہت سی عادتیں ہماری زندگی میں، ہماری اور ہماری اولاد کی. ایک عادت یہ بھی بنائیے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو جیب میں ہاتھ ضرور ڈالیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں کی کچھ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا ہے. اپنے جیب میں بھی ہاتھ ڈالیے اور بچوں کو بھی کچھ دے کے بھیجیے، اس لیے کہ یہ ادارے ایسے ہی نہیں چلتے، بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. مسئلے مسائل بتانا بہت آسان کام ہے، رائے دینا بہت آسان کام ہے، مشورہ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن پریکٹیکل جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اداروں کی کیا سچویشن ہے، کس انداز میں یہ ادارے چلائے جاتے ہیں. قرآن شریف کی کوئی آیت تھی، اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی. قرآن میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے نا، جب تم اللہ کے دین کے لیے دینے لگتے ہو تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، فقر کہتے ہیں غریبی کو، محتاجی کو، پریشانی کو. الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب تم اللہ کے دین کے لیے دینے لگتے ہو تو شیطان تمہارے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور یہ پیسے جمعے میں ڈال دو گے شام کی افطاری میں کام آ جائیں گے. اللہ کی ذات میں بھروسہ نہیں ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی ذات ہے 10 دروازے کھولنے والی ہے. اتنی بڑی مخلوق میں صرف کاروبار ہمارا اپنا ہے، باقی کسی مخلوق کا کاروبار نہیں، لیکن اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے. اس نے دنیا میں جو ہے ایسا نظام بنا دیا ہے، آپ سو کے جب اٹھتے بھوکے اٹھتے تو ہے لیکن شام کو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غیب سے انتظام فرما دیتا ہے. اور اس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ شام کے وقت میں جب تمہارے گناہوں کو لکھنے والے فرشتے تمہارے نامہ اعمال کو لے کر ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب رات والے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود شام والے فرشتوں کے ذریعے تمہارا رزق بھیجتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. قرآن نے کہا شیطان تمہیں غریبی اور فقیری اور محتاجی کا خوف دلاتا ہے اس وقت میں جب کہ تم اپنی دولت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے لگتے ہو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی یہ یاد ڈالنا ضرور. ارے نہیں 500 روپے ڈبے میں ڈالتی، ارے یار بہت زیادہ ہو گئے. چکن اور مٹن کھانے میں کبھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہوٹل میں جا کے نہیں سوچتا بہت زیادہ ہو گئے. قرآن کہہ رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب تم دین کے لیے کرو گے تو قرآن کہے گا محتاجی آ رہی ہے اور برائی کی طرف تمہیں لے جائے گا، تمہارے پیسے بھی خرچ کرائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں چند لمحے کی خوشی مل جائے گی. قرآن کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. یاد رکھو اللہ ہی مغفرت دینے والا ہے اور اللہ ہی تمہارے اوپر فضل کی بارشیں کرنے والا ہے. ساری بارشیں
چاہے وہ پانی کی بارش ہو یا دولت کی بارش ہو. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یاد رکھیے جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے. رمضان کے پورے مہینے میں جو بھی کام کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو لباس دیں، مسجد میں پیسے دیں، تعاون کریں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے. دکھاوے سے بچیں. دنیا میں آج بھی الحمدللہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، آج بھی جب وہ مسجد میں اور مدرسے میں یا مسجد کے کسی بھی کام میں کچھ دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی شرط یہی ہوتی ہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے زیادہ اچھی بات ہو گیا. ان کی شرط یہی ہوتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ کہیں بھی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نام کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ایسے بندے ہیں آج. یہ دنیا قائم ہے، اس کا مطلب ہے اچھے بندے ہیں آج بھی. اللہ سلامت رکھے ایسے بندوں کو اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ہمارا مزاج اور ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے. اور رمضان کے اس مہینے میں ایک آخری جملہ 1 منٹ کی بات لے کر جائیے. میسیج ہے یہ آج کا. رمضان کے مہینے میں کھلانے میں، پلانے میں، لباس دینے میں کسی غریب کو، کسی کو بھی، دوست، رشتہ دار، احباب کو یہ ضرور خیال رکھیے. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. لباس، کھانا پینا، جو چیز، ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اپنے فریزر کو بھر دیا سجا کے اور جب دوسرے دن نیا کھانا تیار ہو گیا تو کہتے ہیں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کے منہ پڑ جائے. یہ عام جملہ ہے ہمارے یہاں. پھینکنے سے بہتر ہے یہ فروٹس ہمارے فریج میں پڑے ہوئے کسی غریب کے منہ لگ جائیں. جسے آپ اور آپ کی فیملی پسند نہ کرے، کسی غریب کو دے رہے ثواب کی نیت سے. یہ دینا ثواب نہیں ہے. قرآن کا 4واں پارہ کل شروع ہوگا، اس کی تفسیر بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہیں اجر اسی چیز کا ملے گا، وہ چیز اللہ کی راہ میں دو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ قریب ہے، جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہے. کوشش کریں جو بھی بہتر کام کریں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہماری محفل کو